مومن اللہ کا پسندیدہ انسان ہے، اور مومن کی پہلی میم اللہ تعالیٰ نے مسجد کی میم سے ملائی ہوئی ہے، اور مسجد کی میم اس مومن کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میم سے ملاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی مقدس نام کی میم مومن کو اپنے مولا سے ملا دیتی ہے۔ چنانچہ بہت خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو ایمان کی دولت حاصل ہوئی، ایمان کی دولت ملی، یہ مومن کہلایا، اور اللہ نے اس کو قرآن حکیم کے اندر 200 سے زائد مرتبہ مومن کہہ کے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، بار 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 بار۔ اتنا پیارا خطاب ہے، اتنا پیارا انداز ہے، اتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان اور مومن کے ساتھ۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کو مومن کے ساتھ محبت ہے، اسی طرح جہاں پر مومن کے ایمان کو تازگی ملتی ہے اور مومن کے ایمان میں بہار آتی ہے، اور مومن کا خوبصورت کردار بنتا ہے، اور مومن اچھے سے اچھے اخلاق سیکھتا ہے، اور مومن بہتر سے بہتر انسان بنتا ہے، وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کے اوپر مسجد قرار دی، اور اتنا پسند فرمایا کہ پوری کی پوری دھرتی کے اوپر سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کو قرار دی۔ اتنی اہم ہے انسانی زندگی کو بنانے کے لیے مسجد، انسان کو اعلیٰ اخلاق سکھانے کے لیے مسجد، انسان کا کردار بہتر سے بہتر بنانے کے لیے مسجد، اور انسانیت کے اندر انسانیت حد دینے والی جگہ مسجد، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے مساجد کی تعمیر کا آغاز فرمایا، ابتدا فرمایا۔ چنانچہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب میرے اور آپ کے والد ساری انسانیت کے دادا حضرت آدم علیہ السلام کو اس دھرتی پر بھیجا، تو ان کو اپنا گھر بنانے کے لیے کوئی اتنی تعلیم نہیں دی کہ یہاں اپنا گھر بنا لو، یہاں اپنا کمرہ بنا لو، یہاں اپنا حجرہ بنا لو، کوئی نقشہ نہیں دیا۔ لیکن اگر نقشہ دیا تو سب سے پہلے گھر، اللہ کے سب سے بڑے گھر بیت الحرام، مسجد حرام کا نقشہ دیا کہ یہ دیکھو، یہ جبرائیل امین بتا رہے ہیں، اے آدم یہ دیکھو، یہ لائن جا رہی ہے، یہ لائن جا رہی ہے، یہ لائن جا رہی ہے، ایسے یہ لائن جا رہی ہے، یہ ایک نقشہ ہے، اے آدم اس نقشے کے مطابق اللہ نے ہمارے ہاتھوں یعنی فرشتوں کے ہاتھوں سے ایک گھر بنایا تھا، وہ گھر پرانا ہو گیا، اب وہ نقشہ باقی ہے، اسی نقشے کے اوپر اے آدم اپنے ہاتھوں سے تم اللہ کا گھر بنا دو، اللہ کا گھر بنا دو، جس کے بارے میں اقبال نے بھی اشارہ کیا، دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ نے بیت الحرام کے بارے میں فرمایا یہ وہ پہلا گھر ہے، پہلا گھر ہے جس کو مکہ کی سرزمین پر تعمیر کرنے کے لیے رکھا گیا،
اور فرمایا کہ اس میں جہان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، یہیں سے ہدایت ملے گی، یہیں پر اللہ کی رحمتیں بارشوں کی طرح اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بارشوں کی طرح اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کو پہلا کام دیا کہ یہ کام پہلے کرنا ہے، میرا گھر پہلے بنانا ہے، اور اسی طرح چلتے چلتے پھر اپنے گھر کو ابراہیم علیہ السلام سے تعمیر کروایا، اسماعیل علیہ السلام سے تعمیر کروایا، سلیمان علیہ السلام سے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کروایا، اور پھر جب اپنے محبوب کی باری آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، تو ہجرت کے بعد سب سے پہلا کام جو اپنے محبوب سے لیا، فرمایا یہاں ادھر مدینے میں یہاں ایک مسجد تعمیر کرو، جس مسجد کا میں اپنے کلام میں ذکر بھی کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے کلام میں ذکر کروں گا، اور اتنی خوش قسمت اور خوش نصیب وہ بستی کہ نہ صرف یہ کہ مسجد کا ذکر قرآن نے کیا، بلکہ مسجد والوں کا ذکر بھی قرآن نے کیا۔ اسس علی التقوی، یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر، خوف خدا کی بنیاد پر، اللہ کی رضا کی بنیاد پر رکھی گئی۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے ایسے لوگ رہتے ہیں، اس میں ایسے لوگ آتے ہیں اس کو آباد کرنے کے لیے، اس میں عبادت کرنے کے لیے، طہارت سے پاکیزگی سے بڑی محبت کرتے ہیں، پاک صاف رہنا بڑا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ بھی پاک رہنے والوں کو اور صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مسجد کی تعمیر آج بھی قباء مسجد، جو حرمین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ جا کے اس کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ملا کہ اگر مسجد نبوی میں ایک انسان فجر کی نماز ادا کر لے، حضور نے فرمایا وہاں سے پھر جا کے مسجد قباء میں 2 نفل پڑھ لے تو مدینے کے اندر رہتے ہوئے ایک مقبول عمرے کا اجر پا لیتا، ایک مقبول عمرے کا اجر پا لیتا۔ یہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعمیر کروائی اور اس امت کو سمجھایا کہ یہ وہ مقدس مقام ہے جس میں اللہ کے انبیاء بھی گارا اٹھاتے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں، دیواریں بناتے ہیں، اس کی تعمیر کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے تقدس کو اس انداز سے ظاہر فرمایا کہ 2 نبیوں کی ذمہ داری لگائی، ان طہر بیتیا، اے ابراہیم، اے اسماعیل، یہ میرے گھر کی صفائی ستھرائی کرنی ہے۔ طہرا بیتیا للطائفین، یہاں طواف کرنے والے آئیں گے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والے آئیں گے، والرکع السجود، رکوع کرنے والے آئیں گے، سجدہ کرنے والے آئیں گے، طواف کرنے والے آئیں گے۔ آپ اس مسجد کو، مسجد حرام کو، بیت اللہ کو صاف ستھرا رکھیں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے دین کے عظیم کاموں میں سے ایک کام مسجد کی صفائی اور ستھرائی ہے۔ جو انسان یہ صفائی اور ستھرائی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا مرتبہ اور مقام دیتا ہے، اتنا مرتبہ اور مقام کہ اگر وہ انتقال کر جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت خبر نہ ہو اور حضور پوچھیں، خود پوچھیں، صحابہ سے پوچھیں، وہ اماں، وہ ماں جی جو مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی نظر نہیں آ رہی، تو عرض کیا اللہ کے نبی اس کا انتقال ہو گیا، دور مدینہ کی بستی میں رہتی تھی، تو انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں اور فرمائیں مجھے وہاں تک لے چلو، اور حضور صحابہ کے ساتھ وہاں گئے اور جا کر اس کی قبر کے اوپر دعائے مغفرت فرمائی، قبر کے اوپر دعائے مغفرت۔ کتنا بڑا بلند مقام ہے مسجد کے اندر صفائی کرنے والے انسان کا، اور جب صفائی کرنے والے کا یہ مقام ہے تو جو لوگ مسجد کو آباد کرنے کے لیے آتے ہیں اپنے سجدوں کے ساتھ، اپنے رکوع کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی تلاوت کے ساتھ، دین سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ، ان کا مرتبہ اور مقام اللہ کے نزدیک کیا مرتبہ اور کیا مقام ہو، کیا مرتبہ اور کیا مقام ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہیں کہ قیامت کے دن ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں گے، ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں گے
جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے، سارے لوگوں سے زیادہ خوش قسمت، سارے لوگوں سے زیادہ خوش نصیب، مرتبے اور مقام کے لحاظ سے بلند تر، اور ایسے ہوں گے کہ ان کو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان 7 قسموں میں سے ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کا دل مسجد کے اندر لگتا تھا، جن کا دل مسجد کے اندر اٹکتا تھا، جن کا جی چاہتا ہے باہر سے کہ میں مسجد کے اندر چلا جاؤں، جو وقت کا انتظار کرتے رہتے تھے کہ کہیں اللہ اکبر کی صدا بلند ہو جائے، وہ تڑپ جاتے تھے۔ دنیا کے جس کام کے اندر وہ مصروف ہوں، وہ بیک وقت وہ کام چھوڑ دیتے تھے۔ یہی حالت تھی صحابہ کی کہ اذان کی آواز جب کانوں میں پڑے تو پھر کوئی آدمی اپنے کام کے اوپر کھڑا ہوا نظر نہیں آتا تھا، اپنی دکان کے اوپر بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ آپ سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ صحابہ اکرام اگر بازار میں ہوتے، گھر میں ہوتے، دکان میں ہوتے، کھیت میں ہوتے، باغات میں ہوتے، سفر میں ہوتے، بیوی بچوں کے پاس ہوتے، مگر ان کا دل ادھر ہوتے بھی مسجد کے اندر لگا ہوا ہوتا، دل مسجد کی طرف مائل ہوتا تھا۔ یہی فرق ہے میری اور آپ کی زندگی میں اور صحابہ اکرام کی زندگی میں۔ یہ فرق ہے کہ وہ بازاروں کے اندر ہوتے بھی دل مسجد کے اندر رکھتے تھے، اور ہم مسجد کے اندر آتے بھی، مسجد کے اندر کھڑے بھی، مسجد کے اندر بیٹھے بھی، مسجد میں عبادت کرتے ہوئے بھی ہمارا دل گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، مکانوں میں، دکانوں میں، بازاروں میں اور کھیتوں کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں مسجد کی وہ برکات حاصل نہیں ہوتی جو ان کو حاصل ہوتی تھی۔ وہ باہر رہ کے بھی مسجد کے طرف ان کا ذہن ہوتا تھا، ان کا تصور ہوتا تھا، اور ہم مسجد کے اندر رہ کر بھی باہر کے خیالات کے اندر مبتلا رہتے۔ زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، زندگی بدلتی نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے مسجد کے ساتھ دل لگایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان کے ساتھ دل لگا لیا، اللہ نے اپنی رحمت کے سائے میں ان کو لے لیا۔ اس زمانے کے اندر بھی انسان کا یہی خوبصورت عمل تھا کہ وہ اذان سنتے ہی مسجد کی طرف لپکتا تھا۔ لیکن دور حاضر کے اندر بھی لوگ ہیں، موجود ہیں اللہ کے نیک بندے۔ ہمارے بچپن کے زمانے میں کشمیر کے ایک علاقے عباس پور میں ایک بابا جی ہوتے تھے، انتہائی لمبی عمر کے، اور کبڑی کمر تھی، ایسے کبڑی کمر تھی، جھک کر چلتے تھے، یعنی ایسا چلتے تھے جیسا ایک انسان رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، اتنی کمر جھک چکی تھی۔ لیکن ان کی عادت یہ تھی اور خوبصورت عمل یہ تھا کہ جب بھی دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سودا بیچ رہے ہیں، بس سپیکر نے تھوڑا سا آواز لگائی کہ اذان ہونے والی ہے، اگر ترازو ان کے ہاتھ میں ہے، چینی رکھی ہوئی ہے، آٹا رکھا ہوا ہے، دالیں رکھی ہوئی ہیں، تو بس ترازو وہاں سے نیچے رکھ دیتے تھے۔ آواز کے بعد 1 سیکنڈ بھی وہ انتظار نہیں کرتے تھے۔ اور دکان کا حال یہ تھا کہ دکان کے اوپر ارد گرد لوگ ایسے جمع ہوتے تھے جیسے مکھیوں کی طرح چمٹے ہوئے ہوتے تھے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ دکانوں اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ 2 اعلیٰ صفات ان میں دیکھی گئیں۔ ایک تو یہ کہ اذان ہوئی، کھلی دکان چھوڑ کے ایسے بھاگے، ایسے دوڑ لگا دی کہ جیسے ایک جنتی جنت کی طرف دوڑ رہا۔ جنتی، اور مسجد تو جنت ہے، حضور نے ان کو جنت قرار دیا ہے، جنت کے باغات قرار دیا، مسجد کی طرف دوڑ لگا دیتے۔ اور دوسرا، اس وقت سکے تھے، نوٹ غالباً نہیں ہوں گے، تو سکے لوگ دیتے تھے، تو سکے جتنے دیتے تھے پوچھتے تھے، رکھ لیتے تھے، اور رکھنے کے بعد جب شام کو حساب کتاب کرتے تھے تو ہر انسان کے ایمان کا لیول تو برابر نہیں ہوتا، کچھ لوگ کھوٹے سکے بھی ان کو دے دیتے تھے، اور شام کو وہ اپنے اس سے کھوٹے سکے الگ کر کے اتنے جمع کیے ہوتے تھے۔ غالباً ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آج اگر میں ان کے کھوٹے کھرے دونوں قبول کر لوں گا تو کل قیامت کے دن اللہ میرے بھی کھوٹے کھرے اعمال قبول کر لے۔ اس طرح کے لوگ، کیسے لوگ، ایسے لوگ